اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہے دیٹ از دا کرنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے سیلینٹ فیچرز ہیں. بائی دا وے اسٹوڈنٹس، بفور آئی اسٹارٹ ود دا لیکچر لیٹ می ٹیل یو کہ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو دھیان سے سنیے گا. سو the first comes is the sovereignty of Allah. اور یہ بھی جس طرح کہ ہم نے باقی کانسٹیٹیوشن ڈسکس کیے، اس کی پریمبل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر بیس کرتا تھا. پریمبل کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him as a sacred trust. اسٹوڈنٹ، جس طرح ہم نے باقی کانسٹیٹیوشنز میں ڈسکس کیا، اس کانسٹیٹیوشن میں بھی پریمبل میں سوورینٹی آف اللہ کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور امپورٹنس دی گئی. نیکسٹ، اسلامک ریپبلک. اسٹوڈنٹس، باقی کانسٹیٹیوشنز کی طرح بھی اس والے کانسٹیٹیوشن کو اسلامک ریپبلک، یعنی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بھی جو ایکچوئل فل نیم ہے دیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو یہ آپ کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا. نیکسٹ از دا اسٹیٹس ریلیجن. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کانسٹیٹیوشنس کی میں اسلام کو ایک کلیئرلی پروکلیم کیا گیا کہ وہ اس ملک کا ریلیجن ہوگا، اور کانسٹیٹیوشن آف 1956 اور 62 میں یہ والی جو کلاز ہے، یہ والی جو بات ہے، یہ پراپرلی مینشن نہیں کی گئی. نیکسٹ، مسلم ہیڈز آف دا اسٹیٹ. اسٹوڈنٹس، یاد ہے آپ کو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا، اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن جو آپ کا یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر آپ کا یہ والا کلاز انکلوڈ کر دیا گیا کہ دونوں پریزیڈنٹ بھی اور پرائم منسٹر بھی آپ کا مسلم ہوگا اور ہیڈز آف دا اسٹیٹس ول اونلی بی مسلمس. نیکسٹ، ڈیفینیشن آف اے مسلم. اسٹوڈنٹ، یہ والی ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کے باقی دونوں کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. سو اٹ واز انکلوڈیڈ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ڈیفینیشن آف اے مسلم واز انکلوڈیڈ ان دس کانسٹیٹیوشن، اور اس ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹ واز انکارپوریٹڈ ایز اے پارٹ آف دا اوتھ آف دا آفس، اور اس کے اندر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے انڈر دا 3rd شیڈیول کانسٹیٹیوشن کے ان کے اوتھ کا یہ پارٹ بنایا گیا کہ وہ اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے اتریں. تو اس ڈیفینیشن کے انڈر کیا ہے کہ اے پرسن who did not believe in the finality of Prophet peace be upon him ceases to be a non-Muslim. یعنی کہ جو بھی شخص یہ اس بات کو ڈینائی کرے گا یا اس بات سے ایگری نہیں کرے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو وہ پھر آپ کے مسلم کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوگا. اس کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ ہوئی فردر، اس کے اندر یہ کلیئر کر دیا گیا کہ جی ہمارے جو نان مسلم مائنورٹیز ہے اس کے اندر قادیانی جو سیکس آف مرزائیز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ، اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی. تو اسٹوڈنٹس، ایز وی آل نو کہ پاکستان واز بیسڈ آن دا آئیڈیالوجی آف اسلام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ غیر اسلامی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اسلام سے لنک نہ ہو؟ تو ہمارا جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کا ایک ویژن تھا کہ ایک ایسا ملک ہوگا جس کے اندر اسلامک پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہوگی، ٹالرنس ہوگا، فریڈم ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، سوشل جسٹس ہوگی، جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ویژن کیا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہیں. دا پرنسپلز آف پالیسی میں یہ اسٹیپس بتائے گئے پراپرلی کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ اسلامک وے آف لائف کو فالو کریں گے. آرٹیکل 227 آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ بھی ایڈ کی بات کہ جو پریزنٹ لاز ہیں وہ سارے کے سارے پرنسپلز آف پالیسی کے اکارڈنگلی ہوں گے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو ہولی قرآن کی لرننگ ہے اور اسلامک ایجوکیشن ہے اس کو کمپلسری بنایا جائے، اور عربی کی لرننگ اور ایرر فری پرنٹنگ آف قرآن، ہولی قرآن واز میڈ اسینشیل پارٹ. تو اسٹوڈنٹس، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس چیز کا کیا مقصد ہے.
ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اسلامک سوسائٹی یا اسلامک اسٹیٹ, تو اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ میک شور کرے کہ کسی بھی قسم کی جو قرآن پاک میں پرنٹنگ کے جو ایررز ہیں وہ نہ ہو, تاکہ جو ایکچوئل جو ٹیکسٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچا جا سکے. اس کے علاوہ لرننگ آف, جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں, اسلامیات آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے, یہ بھی انڈر دس کانسٹیٹیوشن انشور کیا گیا. نیکسٹ, preservation of Islamic institutions and values under the principles of policy. students یہ بتایا گیا کہ جی پراپر آرگنائزیشن ہوگی زکوٰۃ کی, اوقاف کی اور مساجد وغیرہ کی جو دیکھ بھال ہیں وہ اسٹیٹ کے انڈر آئیں گی, اور تمام تر جو پروویژنس ہیں, نیسیسٹیز ہیں آف لائف, اور وہ غریبوں کو دی جائیں گی تاکہ ان کی جو غریب لوگ ہیں, جو لیبررز ہیں, ان کی مدد ہو سکے. کسی بھی قسم کی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جیسے کہ یوزری ہو گئی, گیمبلنگ ہو گیا, اور اس طرح کی تمام تر چیزوں کو ڈکلیئر کیا گیا ایز انلیگل ان دس کانسٹیٹیوشن. نیکسٹ, افرمیشن آف پاکستانی آئیڈیالوجی. پرائم منسٹر جو ہے انڈر ہز اوتھ وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پرزرو کرے گا, یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی وہ ایسی بات نہیں کرے گا جو اسلام کی, صرف پرائم منسٹر نہیں بلکہ آل دا ہیڈز آف دی اسٹیٹس آر رسپانسبل فار اٹ, کہ کوئی بھی ایسی وہ غیر اسلامی بات نہیں کریں گے. اور کیونکہ پاکستان ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس ہے تو دے ول میک شور کہ آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ انٹیکٹ ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کے ملک میں. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی تشکیل کی گئی, اور اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تشکیل کی گئی. اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں اسلامک شریعہ اور جورسپروڈنس کے, اور مین ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو ان کا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پراپر گائیڈ لائنس بنائیں اور ریکمنڈیشنز دیں لیجسلیٹو اسمبلیز کو اور پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو, تاکہ تمام تر جو لاز ہیں وہ انڈر دا اسلامک پرنسپلز بن سکیں. نیکسٹ, سولیڈیرٹی ود مسلم ورلڈ. پرنسپلز آف پالیسی میں یہ بھی اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ کا جو ملک ہے وہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کی کوشش کرے گا, فرینڈلی ریلیشنز رکھے گا.